علیکم رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، حدیث دنیا میں کیسے رہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا تم راستہ طے کر رہے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ ان سے اخذا پکڑا، فقالا پھر کہا، فی میں کانا کا گویا کہ تم، او یا سبیل راستہ، ابن عمر عمر کے بیٹے، بی من کبیہ میرے کندھے، کن تم رہو، دنیا دنیا، قریب اجنبی، غریب اجنبی، عابر طے کرنے والا۔ یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ دنیا میں کیسے رہو، تمہارے خالق کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلے تو طریقہ تعلیم پر غور کیجیے کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آپ نے ان کی توجہ اپنی طرف کروائی، کتنی اپنائیت، محبت اور قربت کا یقین دلا کر اصل بات پر انہیں متوجہ کیا۔ پھر یہ ہمارا کیسا حوصلہ بڑھ گیا اور ہم نے یہ جرت کیسے کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بھلا دیا اور دنیا میں جیسے چاہو رہو اور مزے کرو میں لگ گئے۔ یہ حدیث ایک سادہ سا سوال ہم میں سے ہر ایک سے کر رہی ہے، کیا آپ دنیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے رہو جیسے کہ غریب کے دو معنی ہیں، پردیسی، مسافر، دنیا ہمارا پردیس ہے، دوسرے معنی اجنبی کے ہیں۔ آپ دنیا میں پردیسی کی طرح رہیں۔ یہاں پر میں پردیس یعنی مسافر کیسے رہتا ہے پردیس میں؟ پردیس جو ہے وہ دنیا ہے ہماری، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں تب بھی دل نہیں لگاتا دنیا میں، اپنے ملک دیس کا بار بار خیال آتا ہے، ایک مسلسل یاد، طلب، شوق ہوتی ہے اپنے دیس، اپنے ملک یعنی جنت کے لیے۔ ایک پردیسی کی نگاہ میں، ایک مسافر کی نگاہ میں دنیا کی کوئی رونق، بہار، کوئی نعمت، کوئی عیش و عشرت اس لائق نہیں ہے کہ اس کا دل جنت دیس کی طرف سے ہٹ جائے۔ دنیا میں تمہارے رہنے کا انداز ایسا ہو کہ تم اپنے دیس یعنی تمہارا دیس کیا ہے؟ جنت، تو اس کو ہمیشہ کی قیام گاہیں ہیں۔ سورہ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جناتی عدن، ان گھروں کو یاد رکھو جو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں جنت میں، مساکنہ طیبۃ، سورہ صف آیت 12، تمہارے پاکیزہ گھر تمہارے منتظر ہیں، تمہارے دل سے ان بلند و بالا باغات، فی جنات عالیہ آیت نمبر 10 سورہ غاشیہ کی۔ کیسے ہٹ گئی اس کی یاد کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، سورہ صف آیت نمبر 12۔ دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے دیس کے وہ بالا خانے، وہ اونچی اونچی عماراتیں بھول جاؤ جس میں چشمے رواں ہوتے ہیں، فیہا عین جاریہ، سورہ غاشیہ آیت نمبر 12۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا دل اپنے دیس جنت کے ان اعلیٰ گھروں کو بھول گیا جن میں اونچی اونچی مسندیں ہیں؟ اس دنیا میں سے خواہ کتنا ہی آرام کیوں نہ مل جائے مگر اپنے وطن کے محلات جن کی وسعت کا یہ عالم ہے، جنات عرضها السماوات والارض، آل عمران آیت نمبر 133، وہ جہاں گاؤں تکیوں کے سہارے تخت پر بیٹھے ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک وہم ینظرون، سورہ دہر، وہ جگہ جہاں من پسند عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔ اپنے دیش جنت کے ان مزوں کو کیسے بھول جاؤ کہ جہاں کھانے پینے میں کسی قسم کی نہ کوئی پابندی ہوگی نہ کوئی اندیشہ، مزے سے کھاؤ پیو، کلو اشربو ہانیہ، سورہ حاقہ آیت 21۔ وہ ہمارا دیس جنت جہاں عرش الہی کی چھت ہے،
جہاں میرے محبوب انبیاء کرام، صدیقین، بلند بایا شہداء، صالحین، امت کی پاکیزہ رفاقتوں کے مزے ہوں گے، یعنی وہاں ان کی دوستیاں ہمیں ملیں گی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء آیت نمبر 49۔ تم دنیا میں مسافر بن کر رہے ہو، تبھی تو اس دن تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جس دن تم اپنے وطن جنت واپس لوٹ رہے ہوگے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اس دن جو ہے راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ نفس مطمئنہ سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور دل کے ساتھ اللہ واحد و لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کو ایک مانا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کہا تھا دنیا کی زندگی کے لیے، تو ہماری زندگی دنیا کی الٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا سے محبت نہ کرنا، موت کو یاد رکھنا، قیامت میں اپنے انجام کو یاد رکھنا۔ ہم تو دنیا کے ہو کے رہ گئے، اپنا سارا وقت دنیا میں لگاتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب غیر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے مگر تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اسی کی وجہ سے، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت نہیں، روب نہیں، مسلمانوں سے غیر مسلم متاثر نہیں ہوتے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم اپنے پیارے نبی کی بات کو ہم نے اہمیت ہی نہ دی۔ اب پردیس میں دل نہ لگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی محنت ہی نہ کریں۔ یہ کیوں آئے ہیں آپ دنیا میں؟ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے؟ اپنی پوری توجہ اس مقصد کی طرف رکھیں اور اسی پر اپنی محنت کریں۔ مثال، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے آئے ہو تو پھر سخت کوشش کرو، اپنے کل اوقات، صلاحیتیں سب کچھ لگا دو کہ جلد از جلد مقصد پورا کر سکو، پھر پلٹ کر پورے اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے وطن میں اپنوں کے ہمراہ آرام و آسائش سے رہ سکو۔ انجینئرنگ کی ڈگری لینے آئے ہو، بزنس کرنے آئے ہو، خوب محنت کرو، پوری توجہ اس سرمایہ کو جمع کرنے پر لگا دو جس سے وطن میں جا کر آرام کر سکو۔ مسافر جہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر نہیں رہتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پردیس میں لمحے بھر بھی بیکار نہیں رہتا، وہ اس محدود مدت میں انت تک محنت کرتا ہے، دنیا میں اضافی شفٹیں لگاتا ہے۔ لہٰذا پردیس میں، دنیا میں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ، سخت محنت کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ فَافِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بخشش چاہتا ہے اللہ سے، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ کے مغفرت کی طرف دوڑتا ہے، اس سے بخشش چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوڑ کر تیزی کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نیکیوں میں، اور اس کے لیے بھرپور محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اس حدیث کے ذریعے میں بتایا گیا، جسے ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے، لایا خدا تو آئے، بلایا تو بس چلے، جو کام کرنے آئے تھے کیا وہ بھی کر چلے؟